الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے ساتھ عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات پر کامل یقین دلوں میں اتر جائے، اللہ کے علاوہ مخلوق کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ جل جلالہ کی محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ دل اللہ مخلوق سے، مال سے، ملک سے، منصب سے، عزتوں سے، حسن و جمال سے، چیزوں سے یہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، مخلوق کے ساتھ جی لگنے کے بجائے دل لگ جائے اللہ کے ساتھ. اللہ جل جلالہ کو اپنا معبود بنا کر اور مقصود بنا کر بندہ بن کر کے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس مشین کو، اس انسانی جسم کو سر سے لے کر پیر کے ناخن تک صحیح استعمال کرے، اندر اور باہر میں. یہ مقصود ہے. اور ہم اللہ جل جلالہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہماری حاجت ہے، مقصد نہیں، حاجت. اللہ کیا خزانے ہیں، خزانوں کے خزانے، خزانے بھرے پڑے ہیں، چیزوں کی بھی خزانے، حالات کی بھی خزانے ہیں. ہم فقیر مسکین ہیں، محتاج ہیں. انسان کو اللہ نے محتاج بنایا ہے. اب یہ سارے فقیر مسکین ہم لینے والے بن جائے اللہ کی قدرت سے، لیکن براہ راست. بھائی یہ کیا باتیں کر رہے بھائی؟ وہ بھائی آپ کس لیے بٹایا ہے؟ تو خود ہی باتیں شروع، آپ نے خود باتیں شروع کر دی. اللہ ہدایت دے دے، سارے مجمع کو توجہ خراب کر رہی. تو اللہ کی قدرت سے ہم براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں. براہ راست کیا ہوتا ہے؟ یہ الفاظ شکر زبانوں پہ آ رہے ہیں اور یاد بھی کر رہے ہیں، لیکن رواج بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. جس کو کوپڑی میں جو آگے اس نے وہی سمجھا کہ میں سمجھا ہوں. تو براہ راست کس کو کہتے ہیں؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے. لینے والے دو قسم کے ہیں انسان.
ایک قسم کے انسان وہ ہے جو اس دنیا میں آ کر اپنے خالق اور مالک سے غافل ہو کر اللہ جل جلالہ کے احکامات کو چھوڑ کر انسانی شکل میں حیوان بن کے چلے. جو اس بھائی لکھنا چھوڑ دو بھائی، وہ لکھنے کی چیزیں نہیں ہے، وہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. یہ سارا مسئلہ ہے لکھنے کا رواج. سمجھتے کہ ایمان بھی کوئی لکھنے کی چیزیں لکھ کر یہاں رکھ دیں گے. بھائی غور سے سن، جزاکم اللہ خیر. تو اپنے خالق اور مالک سے غافل ہو کر اللہ کے احکامات کو توڑ کر انسان کی شکل میں حیوان بن کے زندگی گزارے. اس طرح چلنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے. پر انسان کو اپنے حال پہ چھوڑو، جو مرضی کرتے رہے، بڑا حیوان بن جائے گا. اور دیکھنے میں یہ راستہ بہت آسان ہے، خوشنما ہے، اس لیے کہ باہر غلط مشاہدہ ہے، مخلوق سے ہونا دکھائی دے رہا ہے، یہ جو غلط مشاہدہ ہے. اور اندر سب سے بڑا دشمن نفس ہے، وہ پیچھے سے دھکا دے رہے کہ اس پہ چلو تاکہ تباہ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تو چلنے میں بہت آسان ہے، بڑا مزیدار ہے، نفس کے 100% موافق ہے. اس پر چلانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی تیار ہے، شوق ہے. لیکن انجام کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے. انجام کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں، قتل و غارت ہے. کچھ جتنی مصیبتیں ہیں سب اس کا نتیجہ ہے. تو جب انسان اپنی مرضی پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں تو خالق سے تو پوشیدہ نہیں ہے، تو سمیع و بصیر ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. تو غلط چلنے والوں کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرتے کہ ان کو پکڑتے معمولی پکڑ، زیادہ نہیں. کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ ٹھیک ہو جائے، کچھ سیدھے ہو جائے، کچھ ڈھیلے پڑ جائے. لیکن جب ان کا عقل ماری گئی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کس لیے ہمیں پکڑ رہے ہیں، اب اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر اللہ نے ناراض ہو کر کے اس پکڑنے کو بدل دیا، اور اللہ نے ان پہ چیزوں کے دروازے کھول دیے. نعمت نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نعمت نہیں ہے، چیزوں کے دروازے کھول دیے. مال کے دروازے کھول دیے، حکومت کے دروازے کھول دیے، منصب کے دروازے کھول دیے، جی چاہے کے دروازے کھول دیے. ابواب کل شیء. اور پھر اللہ جل جلالہ، اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں ہے، اللہ مہلت دیتے تو چھوڑ دیں. اب جب چیزوں کی بہتات ہو گئی، سب کچھ مل رہے ہیں، تو یہ تو حیوان ہے، یہ تو بگڑ گیا اور بگڑ گیا اور بگڑ گیا اور بگڑ گیا، یہاں تک کہ جب تکبر کرنے لگ گئے کہ بھائی سب کچھ میرے ہاتھ میں ہی کر رہا ہوں، میں شروع کر دے بکری کی طرح. اخذناہ بغتۃ، تو اللہ فرما رہے ہم نے پکڑ لیا یکدم، دفعتاً، اس کا پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا، یکدم ایک سیکنڈ میں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بالکل حیران ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے. وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جڑ کٹ گئے ان ظالموں کے، اور شکر ہے کہ کیا ہو گیا، فساد کا جڑ ختم ہو. یہ ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا جو اس وقت رواج میں ہے، کہ اللہ ان کو سب کچھ دے رہے لیکن راضی ہو کر نہیں دے رہے، ناراض ہو کے دے رہے. ہمارے آپ کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ ناراض ہو کے دے دیں. ہم بھی کچھ تھوڑا بہت دیتے، کوئی 5-6 کیلے لا کے دیتے، کوئی کیا سیب لے کے آتے تھے، کچھ حلوہ کھلاتے. لیکن جب خوش ہو جاتے ہیں نا، اور جب ناراض ہو جائے پھر کھلانے کا، اچھا پلانے کا کیا سوال ہوتا ہے؟ پھر تو کھلانا پلانا دینا بعد کی بات ہے. جو کچھ ہم نے دیا ہے، اگر کر سکتے کہ منہ سے نقمہ نکالے تو بھی نکال لیں گے. اور یہاں قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک یہ سب کچھ دے رہے ہیں، حکومت بھی دے رہے، ملک بھی دے رہے، مال بھی دے رہے، صحت بھی دے رہے، قوت بھی دے رہے، اور اللہ ناراض ہے. تو سمجھانے کے لیے علماء نے بتایا ہے کہ اس طرح ملنے کا مثال یوں سمجھو، کسی گھر میں چوہے زیادہ ہو جائیں. چوہے تو جانتے ہو نا بھائی، گھر میں چوہے زیادہ ہو جائیں اور اس نے فساد شروع کر دیا، گھر والے غصے ہو گئے کہ تو بڑے خطرناک ہیں، کپڑوں کو پاڑتے ہیں، پیسوں کو پتہ نہیں کہاں، کتابوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اب
बाजार जाकर साहिब खाना ने बड़े बड़े चूहे पिंजरे खरीद करके ले आए। चूहों को पकड़ने जो पिंजरा होता है वो खरीद करके ले आए और उन पिंजरों के अंदर पराठा, गोश्त, पकौड़ा, समोसा, मछली सब कुछ रख दिया। इतना बड़ा दस्तरखान, स्टील मिल जो है लोहे का बना हुआ है ना, और अंदर दस्तरखान पे सब कुछ है। ये बताओ ये इनको कामयाबी के लिए है, इनको खुश करने के लिए, इनकी इफ्तारी हो रही है, इनके मेहमानी हो रही, या इनको परेशान और मारने के लिए? बोलो भाई, सबको पता है माशाअल्लाह। लेकिन जिन चूहों को पकड़ने के लिए सारा निजाम है, उन चूहों को भी ये पता है कि चले जाओ ताकि हमें पकड़ कर मारे, हमें जलील कर दे। चूहे क्या समझ रहे हैं? चूहों के खोपड़ी में तो ये होता है कि जितना निजाम है बड़े मजे होंगे, बस दुआ करो। अगर वो जुबान से कह सके तो ये कहेंगे दुआ करो। क्या करो कि वहां पहुंच जाएंगे तो माशाल्लाह पराठा भी है, गोश्त भी है, हलवा भी है, पतली खीर भी, जो भलाए मजे करेंगे, ईद हो जाएगी। लेकिन ये बताओ, ये सही समझ रहे हैं या गलत समझ रहे हैं? है कोई आप में से जाके 2 घंटे तकरीर करके उनको समझा दे अंग्रेजी में या अरबी में या उर्दू में? कोई नहीं समझा सकता। लेकिन जब अंदर चले गए और चारों दरवाजे बंद हो गए, अब समझाने की जरूरत है या समझ आ जाएगी उनको? और जब समझ में आ गया उसका माने कि मैंने लिख लिया या मुझे याद हो गया, मुझे बोलना गया। इसकी निशानी क्या है? जब समझ गए तो फौरन बदल गए। जिस दस्तरखान के पीछे जान दे रहे थे, वो खतरे बर्दाश्त करके जा रहे थे, जब समझ में आ गया कि उफ़ो ये किस लिए, हमने तो समझा कि सब कुछ है, मजे करेंगे, ईद की दिन हो जाएगी, ये तो मुसीबत खाना है। जब समझ में आ गया तो फौरन बदल गए। अब उस दस्तरखान के करीब भी नहीं जा रहे, उन चीजों को मुंह भी नहीं लगा रहे, और घबरा रहे उनसे, और परेशान होकर परेशानी की हालत में तेजी के साथ कभी ऊपर जा रहे, कभी नीचे आ रहे, कभी उस तरफ जा रहे, कभी इस तरफ जा रहे, चारों तरफ चक्कर काट रहे, गश्ते कर रहे। क्या तलाश कर रहे? पराठा? बोलो भाई, क्या तलाश कर रहे हैं? भागने का रास्ता, रास्ते सारे बंद। अल्लाह सबको माफ फरमा दे। हज़रत फरमाया करते थे मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जो इंसान अल्लाह से गाफिल होकर, अल्लाह के अहकामात को तोड़कर, मखलूक से मुतासर होकर, मखलूक की गलत यकीन दिल में लेकर के मखलूक के लिए इस्तेमाल हो रहे, चाहे मखलूक इंसान के शक्ल में हो, चाहे पैसे के शक्ल में हो, चाहे कुर्सी की शक्ल में हो, चाहे जमीन की शक्ल में हो, चाहे जिस शक्ल में भी हो, अल्लाह के अलावा उनको जो कुछ मिल रहा है उनके मेहनतों के बाद, वो खुद ब खुद नहीं आ रहे। इत्तिफाकी बात, इत्तिफाकियात नहीं होता है, वो अल्लाह पाक ही दे रहे हैं। लेकिन नाराज होके दे रहे, नाखुश होके दे रहे, और पकड़ने और मारने के लिए दे रहे। इसका नाम है कुरान की इस्तिलाह में फतह अबवाब। ये समझ में आ गया भाई? अब बराह रास्त क्या है, इससे वो समझ में, वो मकसूद वो है। कुदरत से बराह रास्त इस्तिफादा ये कि इंसान सबसे पहले अपने खालिक और मालिक को पहचाने। इंसान जब दुनिया में आ गया तो सबसे बोल कान में जो डाल रहा है क्या है कि अल्लाह अकबर। देखो कदम रख रहे हो इस दुनिया में, लेकिन एक बात रखो, जो कुछ आपको सर की आंखों से दिखाई दे रहे सब छोटे हैं, और छोटा होने का माना ही कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। छोटे के हाथ में कुछ होता है? बता दो ना। घर का सारा निजाम छोटे बच्चों के हाथ में होता है। क्यों भाई, अल्लाह के बंदे, उस छोटे बच्चे ने आपसे वैसे कह दिया तो आपको भी अकल नहीं है कि ये इनका है या किसका है, घर का बड़ा कौन है? तो बता दिए कि अल्लाह अकबर, ये जो आपको दिखाई देगा, चाहे इंसान की शक्ल में हो, चाहे जमीन की शक्ल में हो, चाहे ज़र्फ़ की शक्ल में हो, चाहे किसी शक्ल में हो, ये सब छोटे हैं। और छोटा होने माना क्या है? अल्लाह तो शक्ल से पाक है। छोटा होने का माना ये कि सब फकीर है, सब मिस्कीन है। अल्लाह के बगैर ये खुद हिल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, ये खुद मर भी नहीं सकते। ये क्या देगा किसी को? ये क्या करेगा? अल्लाह अकबर। और बड़ा कौन है? और वो अल्लाह इन सब के बगैर जो चाहे कर सकते। तो जब ये बताया गया है तो ये इंसान उस अल्लाह को अपना खालिक और मालिक और महबूद बनाए कि जब वो बड़ा है
जब सब उनके हाथ में, आप लोग दफ्तरों में जाते हो, क्या करो, समझाने के लिए बताते हैं, वहाँ छोटे छोटे बहुत होते हैं, कोई क्लर्क होते हैं, कोई चौकीदार होते हैं, अब उनको देखते हो जिसका बराह रास्त ताल्लुक होते हैं कि नहीं नहीं भाई, वो जो असल में अब बैठा हुआ है, जिसका सारा निजाम उसके हाथ में, उनके पास जाओ। हालांकि ये क्या होता है, ये आपस की छोटाई बड़ाई है, बड़ा कोई नहीं है। हजरत फरमाया करते थे, जिस तरह चूहों के बारे में कहते हो कि बड़ा चूहा और छोटा चूहा, ठीक है, क्या माना बड़ा चूहा? बड़ा चूहा ये कि सब कुछ कर सकता है। अल्लाह के बंदे, जितना बड़ा बन जाए चूहा है, क्या है, तो बड़ा क्यों कह रहे हो? बड़े का माना ये कि छोटे चूहे से बड़ा है। किससे बड़ा है? ये बड़ाई चूहों का आपस में है। इसको अल्लाह के सामने बड़ा समझते हो कि ये सब कुछ कर लेगा इनके हाथों में। तो इंसान अपने खालिक और मालिक को पहचाने, अल्लाह अकबर दिल में उतर जाए और दिल अल्लाह की बड़ाई से, अल्लाह के खौफ से भर जाए। और ये भी सुनो, इस दिल के अंदर दो खौफे जमा नहीं होते। मखलूक का खौफ दिल में है तो समझो कि खालिक का खौफ नहीं है। यानी कि भाई वो हम भी हो तुम भी हो, जा मिलकर करें, ये अल्लाह शिरकत बर्दाश्त नहीं करते। मखलूक से होने का भी यकीन है, खालिक से होने का भी यकीन नहीं होता है। अगर मखलूक का खौफ है तो खालिक का खौफ नहीं है। अगर मखलूक से होने का यकीन है तो खालिक से होने का यकीन नहीं है, वो जुबान पर है। तो इंसान के दिल के अंदर ये लफ्ज उतर जाए, अल्लाह अकबर, और जब सबसे बड़ा वो है, मेरे तमाम हाजत उनके हाथ में है, सब कुछ वही देंगे, न दे तो कोई नहीं दे सकता है, तो मेरा मकसूद वही है, मैं उसको राजी करूं, मैं उनका बंदा बन के चलूंगा। मैं किसी का बंदा गुलाम नहीं हूं, बंदा बन के चले, हर हाल में हुक्म को देख के चले। इस तरह चलने वालों को जो कुछ मिल रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? इनको भी दे रहे, उनको भी दे रहे। हुकूमत फिरौन को भी दी, कारून को भी खजाने दे दी, नमरूद को भी हुकूमत दे दी, लेकिन नाराजों की दे दी, पकड़ने और मारने के लिए पकड़ लिया, मारा उनको। अंबिया अलैहिस्सलाम को, सहाबा कराम को भी हुकूमत दे दी, उनको क्या दे दी? माल दे दिया है, उनको ताकत दे दिया है, लेकिन राजी होकर दे दी। तो जो बराह रास्त होता है वो अल्लाह राजी होकर देते, खुश होकर। उसका मिसाल यूँ होता है, समझाने के लिए है, जिस तरह तोता होता है ना, परिंदा है, जब वो मीठी मीठी बातें करता है तो इंसान खुश होता है ना। वो पिंजरे में होता है तो उसके लिए घी में क्या कर देते हैं, रोटी चूरी करके उसको खिलाते हैं, गुस्से होकर या खुश होकर? बोलो भाई। और चूहों के लिए जो बिस्कुट रखे हुए वो क्या है? ये कोई लतीफी नहीं सुना रहा हूं भाई, अल्लाह करे मुझे हर एक देख लो। हम जहां जहां हैं, हम किसी न किसी पिंजरा में है। दुकान भी पंजरा है, घर भी पंजरा है, वो क्या होते है, बिल्डिंग भी पंजरा है, कोई जहाज है, कोई। अब ये सोचने की बात है कि मेरा पंजरा चूहे वाले है या तोते वाले है। मालिक मुझसे राजी या नाराज है? अगर आपसे नाराज, खुदा न ख्वास्ता हमसे नाराज है, तो चाहे सोने चांदी के महल्लात में बैठ जाओ, नतीजा वही चूहों वाले हो गए। इंशाअल्लाह वो पकड़ होगी, वो मार होगी कि याद रखोगे। अगर अल्लाह राजी है तो झोंपड़े के अंदर चटाई पर बैठ कर इंशाअल्लाह वो मजे करोगे कि बादशाहों को ख्वाब में भी नसीब नहीं होता। तो अल्लाह जल्ल जलालू के ज़ात आली से ताल्लुक पैदा हो जाए, उनकी कुदरत से बराह रास्त इस्तिफादा हो, ये मकसूद है। और मेरे ख्याल में सब चाहोगे कि भाई अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा होकर अल्लाह दे दे, चूहों वाले रास्ते से ना हो। सब चाहते हो ना भाई? अब अगर मैं कहूँ कि कौन है तो सब हाथ उठा देंगे। हाथ उठाने से नहीं होता है, इतना पता है कि चाहने वाले जिंदा है। क्या है भाई? कौन है? जिंदा है या जाग रहे, सो नहीं रहे, इतना निशाना है। बाकी मिलेगा तो उसके लिए रास्ता है, वो रास्ता क्या, गौर से सुनो। इस तरह बनने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के तरफ से तरीके लेकर के, कि जो अल्लाह के साथ ताल्लुक पैदा करना चाहते हैं और कुदरत से बराह रास्त पैदा लेना चाहते हैं, उसके लिए तरीके लेकर के आए। क्या तरीके हैं? कोई वजीफा होता है कि पानी में खड़े हो जो एक टांग पर सारी रात पढ़ो 1.25 लाख? हमारे ज़हन में तो यही होता है ना। दिन जिंदगी में है नहीं। क्या तरीके लेकर के आए?
حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ انسانی جسم جو ہے، آپ کا جسم، میرا، ہر انسان کا جسم جو ہے، یہ انسانی جسم عمل کی مشین ہے۔ آج کل مشینی دور ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں مشینیں ہیں، وہ سب چیزوں کی مشین ہے، کپڑے کی مشین ہے، اس کی مشین ہے، اس کی مشین ہے، اس کی مشین ہے۔ نسوار کو بھی مشین ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ انسان کس چیز کی مشین ہے؟ یہ انسان کمانے کی مشین ہے کہ روٹی کمانا ہے، پھر کھانا ہے، پھر اللہ خیر کرے گی، کیا ہونا ہے؟ یہ انسان کو اللہ نے عمل کا مشین بنایا ہے، اس انسان سے اعمال نکل رہے ہیں۔ اب اعمال جو نکل رہے ہیں، اس انسانی مشین کا استعمال ایک غلط طریقہ ہے، ایک صحیح طریقہ ہے۔ غلط طریقے سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ اعمال سیئہ ہے، بولنا، سننا، سوچنا، اٹھنا، بیٹھنا، دوڑنا، جو کچھ کر رہے ہیں یہ مشین غلط استعمال ہوگا۔ اب اس کا صحیح استعمال اعمال صالحہ ہے، اس کو اعمال صالحہ کہتے ہیں عربی میں، اور ہم اپنی زبان کہتے ہیں نیکیاں ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ نہیں، صحیح استعمال کیا ہے؟ نیک کام ہے، نیکی۔ تو اللہ کے نبی اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے، صحیح استعمال کرنے کے لیے طریقے لے کر کے آئے۔ جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے، اور زندگی میں آنے کے سے مراد کاپی میں لکھنا نہیں ہے، کیا نہیں ہے بھائی؟ آج کل یہی رواج پڑ گیا کہ لکھ لیا، کہتے اللہ کا شکر میرے بیگ میں پڑا ہوا ہے، الماری بڑھ بڑی۔ زندگی میں آنے سے مراد یہ کہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے اپنے لانے میں، اس طریقے سے کوئی بندہ خدا محنت کر کے اپنے اس مشین کو ان طریقوں کے مطابق استعمال کرنا سیکھے، تخت بادشاہی پر بیٹھ کر بھی سیکھے، اور کیا نہیں، چٹائی پر بیٹھ بھی سیکھے، ہر جگہ۔ کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ دھوکے میں نہ آنا کہ اللہ کے نبی صرف نماز کے لیے طریقے لے کر کے آئے کہ نماز میں تو ہم نبی کی امتی محمدی ہے اور باقی کیا ہے، ہم آزاد ہیں۔ نماز میں محمدی ہے اور کاروبار میں یہودی ہے۔ کون ہے؟ سارا کاروبار سود پہ ہو رہا ہے۔ اور اگر سود پہ نہیں ہو رہا ہے لیکن مسائل نہیں سیکھ رہا ہے جو شریعت کے احکامات ہے، تو علماء نے لکھا ہے بغیر سیکھے جتنے ہم سیکھ کر رہے وہ ساری بوئی ہوئی فاسدہ ہے، اور جتنی بوئی ہوئی فاسدہ ہے وہ سارے سود کے حکم میں۔ کس کے حکم میں؟ یہ زبردست دو کہ نہیں اللہ کا شکر ہے حلال کا اپنا کاروبار ہے، اللہ کے بندے حلال کا کاروبار تو ہے، حلال بھی حرام ہوتے ہیں نا۔ سود تو حرام ہے، غصب تو حرام ہے، چوری ڈاکہ تو حرام ہے، یہ تو سب کو پتہ کہ کتا کیا ہے، حرام ہے، خنزیر کیا ہے تو معلوم ہے۔ لیکن یہ مجھے بتاؤ بکری حلال ہے یا مردار ہے؟ بکری اور مرغی حلال ہے ماشاءاللہ۔ اور کسی نے کلاڑی اٹھا کر کے کیا کر دیا کہ بسم اللہ، اور بکری کا 2 ٹکڑے کر دیا کہ بسم اللہ کرو، بکری حلال ہے، کھا لو گے؟ بولو بھائی، کیوں نہیں کھاتے؟ بکری تو حلال ہے۔ اس غلط طریقے سے حلال بکری حرام مردار بن گیا۔ کیا بن گیا؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح کاروبار ہے۔ اگر اس کے مطابق نہیں تو یہ اللہ کے نبی طریقے نہیں لے آئے کہ مسجد میں تو محمدی بن جاؤ، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور کاروبار میں یہودی بن جاؤ، اور گھر کی زندگی میں نصرانی بن جاؤ، اور کیا غم و خوشی میں کوئی ہندو بن جائے اور کوئی سکھ بن جائے، جہاں جن کے طریقے مروج ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا؟ یہ تو معجون مرکب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے، جو اللہ کی نبی لے کر کے آئے ہیں، جس پہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو۔ کہ دین میں داخل ہو جاؤ، ایمان والو کتنے داخل ہو جاؤ؟ صرف مسجد میں پوری داخل جاؤ، ہر جگہ مسلمان بن کے دکھلاؤ عمل سے، کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں۔ اب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں، جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ خوش ہوں گے اس بندے سے، اور اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی نعمت ہے۔ جنتوں کے نعمت سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر، یہ مقصود ہے۔ اور اللہ خوش ہو کر اس بندے کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ جنت کیا ہے؟ سونے چاندی کے محلات، ایک یا دو، ہزاروں لاکھوں۔
अब आपका 15 फुट वाला कमरा होगा, पता नहीं कितने सैकड़ों मील तक एक एक महल होगा, और उसके अंदर सब कुछ सोने चांदी के होंगे। और क्या होगा वहाँ? न मौत का खौफ है, न बीमारी है, न परेशानी है, न गर्मी है, न सर्दी है। जो चाहोगे, जितना चाहोगे, जित वक्त चाहोगे, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूर रहीम। शाही दस्तरखान है। क्या है? तो अल्लाह खुश होकर जन्नत देंगे। और दुनिया में क्या करेंगे? इस बंदे को जिसके दिल से अल्लाह के गैर के यकीन निकल गया, इसका इस्तेमाल अल्लाह के लिए हो गया, हर जगह अल्लाह खुश हो जाएंगे और अल्लाह इसको जन्नती जिंदगी नसीब फरमा देंगे। जन्नती जिंदगी, बेताज के बादशाह होंगे, वो जिंदगी अल्लाह नसीब फरमा देंगे। चाहे महल में रहो, चाहे हवा जहाज में हो, चाहे पैदल चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह का फैसला शक्लों पे नहीं है, इस इंसान पर है। अगर ये इंसान ठीक है तो झोंपड़े के अंदर भी इंशाअल्लाह बेताज के बादशाह होंगे और तख्त के ऊपर भी बादशाह होंगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न। और मरने के बाद हमेशा के मजे करेंगे, कब्र में भी मजे होंगे, क़यामत में भी। तो इस तरह बनने के लिए कौन तैयार है भाई? अल्लाह का शुक्र, सब हाथ उठा रहे हैं। ये तो मैंने बता दिया कि ये सामने हो कि इस तरह है। अब इस तरह बनने के लिए हाथ उठाना खैर से खाली नहीं है, लेकिन इस तरह बनने के लिए क्या है कि वो जो अल्लाह के नबी तरीके लेकर के आए, उसी का नाम दीन है। क्या नाम है? उसी का नाम। और दीन हाथ उठाने से नहीं आता है, दीन लिखने से नहीं आता है, दीन सुनने से भी नहीं आता है, दीन सीखने से आता है। किससे आता है? किससे आता है? तो असर के बयान में आपने सुना कि 4 महीने इसलिए होते कि शूर पैदा हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? जिस तरह प्राइमरी स्कूल में बच्चों को डालते हैं कि इनको कुछ शूर पैदा हो जाए कि डॉक्टर बनने के कितने फायदे हैं, इंजीनियर बनने का शौक पैदा हो जाए, वकील बनने का शौक पैदा हो जाए। 5 साल लगाते वो 5 साल में बनता कुछ नहीं है। वो बनाने के लिए नहीं होता है, सिर्फ शौक पैदा करने के लिए हुआ है। और किसी को 5 साल में धोखा लग जाए कि मैं डॉक्टर बन गया, सबका बेड़ा गर्क करेगा इंशाल्लाह। तो असर में आपने सुना कि 4 महीने वो शऊर पैदा करने के लिए, तलब पैदा करने के लिए, जी लगाने के लिए। और मैं आसान कर देता हूँ, दाखिला लेने के लिए। किसके लिए? उसको दाखिला मिलेगा, फिर आगे चलेगा, इनके इम्तिहानात भी होंगे, अस्बाक भी होंगे इंशाल्लाह। फिर क्या हो जाएगा? उला से सानिया, सानी से सालिसा, तीसरे 5 पे आगे जाएगा। और जिसको दाखिला नहीं मिला ऐसे ही चले जाएगा दुनिया से। तो भाई इतना तो नियत करो कि इंशाल्लाह दाखिला लेना है। जिसके 4 महीने नहीं लगे अब अभी से नियत कर ले। सब क्या ख्याल है? किसी को बता दे कि यह खतरनाक बीमारी, अभी जल्दी पहुंचा दो भाई, जल्दी करो वरना खतरा है। तो क्या कहो कि रमजान शरीफ के बाद इंशाल्लाह। वो कहते कि रमजान शरीफ के बाद जाएंगे इंशाल्लाह ऑपरेशन करने के लिए। भाई तो पागल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भाई? हमको समझाया, बता दिया कि भाई अगर ये नहीं जाओगे तो खतरा है, शाम तक पता नहीं क्या होगा। ये जिंदगी जो चल रही है कुछ पता नहीं किस वक्त पकड़ा जाए। जिस तरह वहां मौत का वक्त मुकर्रर है लेकिन पता कोई नहीं है, इस तरह अल्लाह के पकड़ का वक्त मुकर्रर है लेकिन कुछ पता नहीं कि 5 मिनट के बाद है या 10 दिन के बाद है या 100 दिन के बाद। तो भी अल्लाह के लिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह 4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह, उससे पहले नहीं जाएंगे। और जिनके लग चुके हैं वो देखो, यहाँ से जो कुछ बताया जा रहा है अगर वो सब पे चल रहे तो इसका माना है कि उनको दाखिला मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ रहे हैं और सीख रहे। और अगर 4 महीने लग करके उस तरह नहीं चल रहे तो अल्लाह के लिए उनको दाखिला नहीं मिला है, बहुत कुछ हो गया है, दोबारा 4 महीने लगा रहे। शऊर पैदा हो जाए, जब शऊर पैदा हो जाएगी तो दीन जो जिंदगी में आता है उसके लिए 2 अमल है, एक दावत है, एक दुआ है। एक दावत, एक दुआ, बाकी उसकी तफसील है। और बनने की जगह जो है, इस्लाम की तरबियत की जगह है, वो मस्जिद है। तो 4 महीने में शऊर भी पैदा हो जाए। क्या माना शुरू हो जाए कि यार अगर दीन इसका नाम है तो ये दीन तो मेरे अंदर नहीं है, और दीन पर ये सब कुछ मिल रहा है तो मैं तो उससे महरूम हूं। हज़रत फरमाया करते थे कि इस वक्त दीन उम्मत की जिंदगी में नहीं है,
دین کے اجزاء منتشرہ موجود ہے اور اس پر ہم سارے مطمئن ہیں. عربی کا مقولہ ہے الاعور فی بلاد العمیان ملکا، جس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اندھوں میں کانا راجی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دیہاتی علاقے میں کوئی دواخانہ، کوئی اسپتال، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. کسی ایک بندے کو 5-6 گولیوں کا نام یاد ہے، ٹھیکہ لگا سکتے. وہ دیہات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے کہو نا، ڈاکٹر صاحب. اور وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب آ جائے کہ جی آ رہا ہوں انشاءاللہ. خدا کے واسطے ڈاکٹر صاحب ہے. 2 گولیوں کا نام یاد ہے، ایک ٹھیکہ لگے، ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں. اتنا آسان کام ہے. جب دین زندگی میں نہیں ہے تو جس کے اندر کچھ چند باتیں ہیں لوگ کہتے بڑا دیندار آدمی. کیا ہے بھائی؟ ہم بھی کہتے ڈاکٹر صاحب ہے. کون ہے بھائی؟ آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا کوئی دیہاتی علاقوں میں کوئی قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں ہوتا ہے نا. کسی کو سورہ فاتحہ 2-3 سورت غلط ملت یاد ہوتے ہیں. وہ دیہات والے لوگ کہتے حافظ جی ہے. کون ہے بھائی؟ حافظ صاحب. کہتے جی ہاں یہ حافظ صاحب ہے جس کو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں آتا. کیا نہیں آتا؟ شعور اس کا پیدا ہو جائے کہ ہم کس دھوکے میں ہیں. اور پھر اس میں نا امیدی نہیں ہے کہ شکر ہے دین زندگیوں میں نہیں ہے، لیکن شکر ہے کلمہ زبان پر ہے، مسلمان کے گھر میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے. ہمارے پاس کوئی شکل موجود ہے. انشاءاللہ اگر محنت شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ دین آ سکتا ہے ہماری زندگی میں. یہ نہ کہو کہ بدقسمت قسمت ہدایت نہیں. کیا نہیں بھائی؟ یہ بدقسمت نہیں ہے، خوش قسمت لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ چکے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. سعید ہے. کیا ہے؟ لیکن دین تو آئے گا محنت کرنے سے. اور محنت کیا ہے؟ دعوت و دعا ہے اور مسجد ہے. اب دعوت کے راستے سے جب دین سیکھنا ہو تو کہاں سے شروع کریں؟ کوئی تو طور طریقہ بھی ہوتا ہے یا جس کو جو پسند آ جائے کہ بھئی مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے تو یہ پسند ہے. یہ پسند پہ چلو گے تو اللہ کا دین ہے، اپنے خواہشات پہ چل رہے ہو. اپنے خواہش پہ چلو گے تو وہی ہوگا. کسی ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک کے احکامات تو قرآن میں بہت زیادہ ہے، آپ کو جو زیادہ پسند ہو کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کسی کو بتانا نہیں ہے. نہ کہ نہیں بتائیں گے، آپس کی بات ہے کہ سارے احکامات پر چلنے کو جی بہت چاہتا ہے، لیکن یہ جو قرآن پاک میں ہے نا کلو واشربو، جی چاہتے کہ یہی حکم ہو. کیا ہو بھائی؟ اس میں تخصص کرو. کیا کر لو بھائی؟ وہ اسپیشل جو آپ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں، جو اس سے شروع کرے گا وہ دین پہ چلے گا. دین پر چلنے کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان ہے. اور سب سے پہلی چیز ایمان ہے. اور جب ایمان کا نام آگے تو اخلاص ساتھ ہے، وہ الگ نہیں ہوتے. کبھی ایمان کے بغیر اخلاص نہ آیا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا. دین پر چلنے کے لیے، اس مشین کو صحیح استعمال کرنے کے لیے سرمایہ جو ہے وہ مال نہیں، ایمان ہے. کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے. کیا ہے؟ وہ دل کی روشنی ہے. الفاظ کو میں بدل رہا ہوں، مفہوم تو ایسا کہے کہ نور ہے، یقین ہے، ہدایت ہے، ایمان ہے. وہ سب دل کے اندر کی دولت ہے. تعبیر مختلف ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلی امت کو ایمان سکھایا، اور ایمان سکھا کر ایمان کی بنیاد پر اعمال کا سلسلہ قائم فرمایا. ہمارے زمانے میں دین زندگیوں میں ہے نہیں، بدقسمتی ہے. افراد کی زندگی میں شاید کوئی ہو الا ماشاء اللہ، باقی اجزاء دین موجود ہے اور سارے مطمئن ہیں، اور پھر سیکھنے کا بھی نہیں ہے. کسی کو زیادہ شوق ہو جائے تو قلم لے کر کاپی میں لکھنا شروع کر دے. کیا کر دیتے ہیں؟ سیکھنے کا رواج نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اور کوئی سیکھنے کا رواج ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ کوئی سیکھتا ہے تو عمل سیکھتا ہے، ایمان نہیں سیکھتا. کیا نہیں سیکھتا؟ تو اعمال سیکھ لیا چلے میں، 3 چلے میں ماشاءاللہ بہت اعمال کر رہے ہیں، لیکن جب مقام پہ جا کے شادی ہو گئی نوجوانوں کی اور دکان میں لگا دیا تو سارے اعمال ختم. کیا ہو گئے بھائی؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ ان کو تو نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، ذکر کرنا، تعلیم کرنا، گشت کرنا، لوگوں کو بتانا سب کو آتا ہے، سب کچھ آتا ہے ماشاءاللہ. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ سب کچھ سیکھا ہے، ایمان نہیں سیکھا. کیا نہیں سیکھا؟ ایمان سے کیا مراد ہے؟
ان اعمال پر اللہ خوش ہو کر جو نعمتیں نصیب فرمائیں گے ان نعمتوں کے ملنے کا یقین نہیں آیا ہے، ورنہ اگر وہ یقین آئے اس کے سامنے دکان کیا شے ہے، حکومت کیا چیز ہے، تو سارا پلاسٹک کی معلوم ہوں گی. اب یہ نہیں کہ نہیں کرنا ہے، ان سب کچھ میں لگے گا، لیکن اس طرح لگے گا کہ عمل کو نقصان نہ ہو. کیا نہ ہو؟ وہ عمل کو نقصان نہ ہو، حکم پورا کرنے میں رکاوٹ نہ بنے. کیا نہ بنے؟ یہ تب کر سکے گا جب عمل سے زندگی بننے کا یقین ہو، اعمال سے زندگی بننے کا یقین ہو، ملک و مال کے نفس زندگی بننے کا یقین نکل جائے. اس کے لیے پھر دین پر چلنا آسان ہے انشاءاللہ، جمنا بھی آسان ہے. مسلمان کے عجیب حال ہے، بھوک آ جائے پھر بھی مسلمان ہوگا انشاءاللہ، بادشاہ بن جائے پھر بھی مسلمان ہوگا. احکامات بدلتے ہیں، بادشاہ بن گئے تو شکر کے احکامات ہے، اور بھوک و پیاس آ گیا تو صبر کے احکامات ہے. کیا احکامات ہیں؟ دو قسم کے احکامات ہیں، دو پرچے. عجب لامر المؤمن، ہر حال میں کامیاب. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے، اس کا رواج نہیں. وہ شعور پیدا ہو جائے کہ بھئی دین سیکھنے سے آتا ہے، دین زندگیوں میں نہیں ہے، اور دین آئے گا کس دعوت کے راستے سے. اب یہ مشکل ہے کہ جلدی نہیں ہوتا ہے، ورنہ سن لیتے کہ ہاں بھائی ایمان سیکھنا چاہیے، ایمان سیکھے. ایک طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ بغیر سمجھے بول رہے. اگر ان سے کہو ایمان سیکھو کہ جی ٹھیک ہے، ایک دفعہ اگر زیادہ پیچھے پڑ جاؤ گے نا کہ ایمان سیکھو، غصے ہو جائیں گے کہ اللہ کے بندے میری پیچھے پڑے ہوئے، میں آپ کو کچھ اور نظر آ رہا ہوں. میرا نام مومن خان ہے. کون ہے میرا نام بھائی؟ سمجھ میں آ گیا؟ اندر کوئی خوف بھی نہیں کہ ایمان نہیں ہے، کیا نہیں ہے، اس کو سیکھ. جو کہتا کہ ہے وہ کیا سیکھے گا، وہ تو ہے. اب حیرانگی کی بات یہ ہوتا ہے کہ اچھا پھر کیا مانا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک سارے بغیر ایمان کے ہیں کہ نہیں؟ ہم نہیں کہتے کہ بھی ایمان ہے، ہم کہتے ایمان والے ہو. اور اللہ بھی فرما رہے کہ تم ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنو. لیکن آگے کیا حکم ہے؟ آمنو باللہ ورسولہ. یعنی کہ یا ایھا الذین کفروا، تم سب کافر ہو، ایمان اخلاص سیکھو. کیا سیکھو؟ تم سارے یہودی نصرانی ہو اور اس کو سیکھو. نہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ بھی فرما رہے کہ تم ایمان والے ہو لیکن ایمان سیکھو. کیا سیکھو؟ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ترجمہ تو وہی جو کتابوں میں مفسرین نے لکھا ہے، آسان ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان والو یقین سیکھو. کیا سیکھو؟ یقین لاؤ. لیکن ہر ایک کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، مجمع کو بتایا کہ آپ کو سمجھانے کے لیے جو آسان تعبیر اس آیت شریفہ کا ہے تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے، تو یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، پاکستانی ایمان والو. کون سی ایمان والو بھائی؟ ایمان ہے نا بھائی؟ کون ہے کہ ہے؟ اللہ کا شکر ہے پاکستانی ایمان ہے. کیا ہے بھائی؟ کون سی ایمان ہے؟ آئیے جو باقی ملک والوں کا ترجمہ ہو رہا ہے، کوئی حرج نہیں، پاکستان کی جگہ اپنے ملک کا نام لکھ دیں کہ یہ تو ہے. تو جب یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے نا، ہو گیا کہ نہیں 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 نہیں. آمنو باللہ ورسولہ، وہ مکے مدینے والی ایمان سیکھو. کون سی ایمان سیکھو؟ کیا مانا؟ صحابہ والی ایمان. مشین کو صحیح استعمال کرنے کے لیے پاکستان ایمان کافی نہیں ہے، ورنہ سارے مومن خان ہیں اور سب غلط استعمال ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ یہ کافر ہیں مسلمان ہے کہ سارے مسلمان ہیں؟ کیوں غلط استعمال ہو رہے ہیں؟ کہ وہ ایمان نہیں ہے. وہ ایمان تو ایمان سیکھنا ہے، وہ سامنے ہو، کس ایمان کو سیکھنا ہے. اب میں کیا کہوں، وقت کم ہے، اللہ کرے اتنی میں سمجھ میں آ جائے. اب اس ایمان میں اس ایمان میں کتنا فرق ہے. جب حیات الصحابہ پڑھیں گے انشاءاللہ، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں گے، مقرر بننے کے لیے نہیں ہے، معلومات کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو پڑھنے کے لیے کہ اندازہ لگاؤ کہ میں کتنے پانی میں ہوں. تو میں ایک دو قصے سنا دیتا ہوں، اندازہ لگاؤ. ایک صحابی کے پاس کسی نے آ کے خبر دی، اس کا نام ہے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. یا ابا الدرداء احترق بیتک، ابو الدرداء آپ کا گھر جل گیا. معمولی خبر نہیں بھائی. ہم سیلاب کی خبر سن کے کتنے گھبرا جاتے کہ اللہ خیر کرے، کیا ہوگا. اس کے اپنے گھر کے بارے میں کہ آپ کا گھر جل گیا. کیا جواب دیا؟ محترق.
میرا گھر نہیں جل سکتا. ثم جاء آخر, دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا یا ابو الدرداء احترق بیتک, ابو الدرداء آپ کا گھر جل گیا. کیا فرمایا؟ محترقہ, میرا گھر نہیں جل سکتا. ثم جاء آخر, تیسرا بندہ آیا, اس نے کہا یا ابو الدرداء احترق بیتک, ابو الدرداء آپ کا گھر جل گیا. فرمایا نہیں جل سکتا ہے میرا گھر. اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی آ کر کہتے ہیں بھائی جان آپ کا بستر نظر نہیں آ رہا ہے. کیا نظر نہیں آ رہا ہے؟ اور وہ بیگ کے اندر جو اللہ بلا رکھا تو سب غائب ہے. بتاؤ پھر کیا حال ہوگا؟ اور اس کو 3 آدمی آ کے بتا رہے کہ آپ کا گھر جل گیا, وہ بالکل آرام سے. چوتھے آدمی نے آ کر بتایا یا ابا الدرداء احترق انبعثت النار حتى انتهت الى بيتك طفئت. جب آپ کے گھر پہ پہنچ گیا, زور کی آگ بڑکی, سارے محلے کو جلایا, سارے گھروں کو جلا دیا. جب آپ کے گھر پہ پہنچ گئے تو وہی بجھ گیا. کیا فرمایا؟ قال لقد علمت ان اللہ لم يكن ليفعل ذاك. کہ اللہ کے بندے, آپ تو دیکھ کر کے مجھے بتا رہے, شکر ہے مجھے پہلے سے پتا تھا کہ میرا گھر نہیں جل سکتا ہے, یہ نہیں کریں گے اللہ پاک. اب وہ کہتے بھائی بڑے حیران ہو گئے, اور حیرانگی بھی پوچھ رہے یا ابا الدرداء ای کلامک اعجب قولک محترق او قولک لقد علمت ان اللہ لم یکن لیفعل ذاک. کہ ابو الدرداء میں تو بڑا حیران ہوں, 3 بندوں نے آ کے بتایا کہ آپ گھر جل گیا, بندے خدا جل گئے کہ نہیں جلائے نہیں جلائے نہیں. عجیب آدمی ہو تم, تو حیران ہو کیا طاقت ہے آپ کے اندر. آخر میں ایک آدمی آیا تھا کہ بھئی زور کی آگ بڑکی ہے, سارے محلے کو جلائے, آپ کے گھر پہ پہنچ کے بجھ کے. ہم نے کہا مجھے پہلے سے پتا تھا. عجیب بات ہے. سنو بھائیو, طاقت بتا رہے, یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم فلان ہیں, ہم فلان ہیں, ہم عرب ہیں, ہم صحابی ہیں, یہ نہیں بتایا. یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ہے. ایمان کی طاقت بتا رہے, فرما رہے یہ وجہ کیا ہے. قال ذاک کلمات سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قالهن حين يصبح لم تصبه مصیبت حتى یمسی. یہ جو مجھے اطمینان ہے, کوئی خوف نہیں ہے, یہ ایمان کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ اور ایمان کس پہ ہوتا ہے؟ آنکھوں کو دیکھنے کو ایمان نہیں کہتے. اللہ کے نبی نے جو بتایا ہے, اللہ کی نبی پر اعتماد کر کے اس پہ دل کا یقین آ جائے کہ اللہ کی نبی نے, اس سے میں نے چند کلمات سنے, اور ساتھ میں نے سنا اللہ کی نبی سے کہ جو ان کلمات کو پڑھے گا, صبح پڑھے گا تو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. میں وہ کلمات پڑھ چکا ہوں, اللہ کے نبی نے بتایا ہے, اللہ کی طرف سے بتایا ہے. اللہ کے علاوہ کون ہے؟ بچانے والے کون ہیں؟ اور موت دینے والے کون ہیں؟ جب اس کے نمائندے نے آ کے بتا دیا میں نے کیا ہے, تو کیسے اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اب اس طرح جو صحابہ کرام کے واقعات تھے وہ سن دے کہ ہمارا کیا حال ہے, تب پتہ چلے گا. ورنہ شکر ہے مومن خان ہے. کون ہے بھائی؟ اچھا, اور یہ بھی سنو, کبھی دھوکہ نہ لگ جائے کہ ہاں جی ایک صحابی تھا بڑا بزرگ, اس کا نام ابو الدرداء رضی اللہ عنہ. کیا ہمارے یہاں بھی بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ, پورے علاقے میں ایک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک صحابی کا حال نہیں ہے, یہ تمام صحابہ کرام کا یہی حال ہے. کیوں؟ ہمارے آپ کے سمجھنے کی بات ہے, چاول میں دیگ جو ہوتے کتنے دانے ہوتے؟ 2 ہوتے یا 5 ہوتے؟ بڑے دیگ جو پکاتے ہو ماشاءاللہ, اس میں دانے کتنے ہوتے ہیں؟ زور سے کہو نا, زیادہ کا بتا دو نا. کتنے؟ 100 ہوتے, 200 ہوتے, کہ ہزاروں لاکھوں ہوتے؟ کتنے ہوتے؟ بے شمار نہیں, شمار ہے اس میں. اچھا, ہزاروں لاکھوں ہیں. کتنے ہیں؟ لیکن اگر کوئی دیکھنا چاہتے, دیگ کے اندر جتنی چاول ہے 2 کلو 3 کلو, وہ لاکھوں کے دانے ہیں, وہ سارے پک چکے ہیں یا اب تک نہیں پکے ہیں, سب کو نکالنا پڑتا ہے یا کتنے کو دیکھنا ہوتا ہے؟ بولو بھائی. 1-2 دانے کو دیکھ لیا اور کہتے کہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح لاکھوں صحابہ ہیں, سب کا یہی حال ہے. 1-2 کو تو سامنے کر دیا, اس لیے کہ سارے ایک ہی ماحول میں ہیں, ایک نبی کی صحبت میں ہے, ایک استاذ کے شاگرد ہے, ایک نبی کی امتی ہے, ایک ہی مسجد نبوی کی کیا فضلہ ہے. کون ہے بھائی؟ سب کا یقین.
تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز یقین ہے، اس کے ساتھ پھر اعمال بے شمار ہیں، لیکن اعمال یقین کے ساتھ ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بغیر یقین کے، بغیر ایمان کے اعمال کیا ہے؟ بغیر یقین کے، بغیر ایمان کے عمل سمجھو بغیر تیل کے ہوائی جہاز۔ بھائی شب جمعہ میں جتنے بھائی آئے مبارک ہو، آپ کی منظوری ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سب کو ایئرپورٹ لے جائیں گے انعام میں۔ شب جمعہ میں آئے، آپ کا انعام مل گیا ہے، کچھ نہیں ہوگا، سارا مفت کا خرچہ ہے۔ سارے بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کو شکر ہے بھائی شب جمعہ ہے، منظوری ہوگی انشاءاللہ، حج بھی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور سب کو گاڑی میں بیٹھا کر کے لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا کے جہازوں میں بیٹھا دیا، بڑے خوش ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، بس معمولی سی بات ہے کہ وہ جہازوں کی ٹینکیاں خالی ہے، اس میں تیل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے بھائی؟ کیا نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ یہ شب جمعہ کہاں ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں، لاہور میں انشاءاللہ۔ یا ٹینکی خالی نہیں ہے، شکر ہے بارش کے پانی سے بھر دیا ہے، کیا کر دیا ہے؟ تو کب پہنچیں گے مکہ مکرمہ؟ بات بتاؤ بھائی، 3 دن میں تو ہو جائے گا نا؟ گدا گاڑی تو نہیں، اللہ کا شکر ہے ہوائی جہاز ہے، سعودی ایئر لائن ہے، کون ہے بھائی؟ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کی بندی جہاز ہے، کوئی ٹانگا نہیں ہے، کوئی کیا نہیں ہے، ریڑا نہیں ہے، گدا گاڑی نہیں ہے، لیکن تیل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اعمال کر رہے، دعوت دے رہے، نماز پڑھ رہے، عمل کر رہے، نماز پڑھ رہے، دین کی دعوت دے رہے، جان دے رہے، مال، اور اندر تیل۔ یقین کا کیا حال ہے؟ وہ ایک دفعہ عرب مہمانوں کے مجلس میں میں نے یہ دعا پڑھ، جس طرح میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ایک عرب کھڑے ہو گئے، قلم کاپی ہاتھ میں لے کر مجھ سے کہتے شیخ 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 این دعا بالدردہ، یعنی آپ دوبارہ پڑھو تاکہ میں لکھ لوں۔ یہی ہمارے پیچھے پھر وقت ہے کہ بھئی دعا کس کتاب میں ہے؟ سمجھتے کہ کتاب کے اندر ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ بے تکلف بھی تھی، جان پہچان بھی تھا۔ تو جب وہ سب کے سامنے کہے کہ شیخ این دعا بالدردہ، تو میں نے ہنستے ہوئے کہ میں نے کہنا شیخ این یقین بالدردہ۔ ابو دردہ کی دعا تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ، ابھی لکھ لو اپنے کاپی میں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ابو دردہ والے یقین کا ہے اندر؟ اگر وہ یقین نہیں ہے تو جہاز تو ہے لیکن بغیر تیل کے انشاءاللہ لاہور میں لبیک لبیک کہو کہ مکہ نظر نہیں آ گا انشاءاللہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے بغیر یقین کے عمل، بغیر تیل کے ہوائی جہاز، بغیر یقین کے عمل، بغیر بجلی کے، یہ بجلی کے تارے ہیں، کیا ہو جائے گا کہ جتنا مرضی پہ لاؤ۔ اور شیطان کا سب سے آخری حملہ یہ ہوتا ہے، شروع میں تو بہت حملے ہوتے، وہ آخر میں آ کر جو ہوتا ہے، یا آر یا پار، آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سیکھنے پر آ گیا ہے، ان میں اعمال میں لگایا رکھو بغیر ایمان یقین کے، تاکہ تباہ بھی ہوتا جائے، خالی بھی جائے دنیا سے اور پتہ بھی نہ چلے، اور جب آنکھیں بند ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ سارا پلاسٹک کی مال تھا۔ کیا تھا؟ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بغیر ایمان یقین کے جو اعمال ہو رہے وہ سارا پلاسٹک کی مال ہوتا ہے۔ پلاسٹک کی کھجور حقیقی کھجور ہوتے یا پلاسٹک کی ہوتے؟ بولو بھائی، افطاری میں کام آ جائے گا انشاءاللہ۔ پلاسٹک کے انگور جو ہوتے کس لیے ہوتا ہے؟ وہ دیکھنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، بچوں کے لیے ہوتا ہے، افطاری کا نہیں ہوتا ہے۔ عمل بہت ضروری ہے، اعمال صالحہ ہی دین ہے، لیکن اعمال صالحہ کی شرط ہے کہ ایمان اخلاص ہو۔ کیا ہو؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، من اتبع جنازۃ مسلم، آگے ایمان اخلاص ہے، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ، 40 خصلۃ من عمل منها عملا ایمانا باللہ و تصدیقا بوعدہ۔ ہر جگہ ایمان اخلاص، ایمان اخلاص، ایمان اخلاص، ایمان اخلاص، تب عمل عمل ہے، اور اس پر جو اللہ دیں گے وہ ملے گا۔ تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے، انشاءاللہ سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ شعور پیدا کرنے کے لیے تو بتایا تھا، اب شعور کے بعد پھر راستہ یہی ہے۔ اب مشکل نہیں، آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ شکر ایمان کی جگہ دل ہے۔ کیا ہے؟
اور دل میرے خیال میں سب کے پاس ہے نا بھائی، ہے نا؟ کسی کے پاس کوئی خالی تو نہیں ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے دل موجود ہے. اور پھر ایمان کا کلمہ سب کی زبانوں پر ہے، سب کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ایمان کا کلمہ زبان پر ہے، ایمان کے برتن اندر ہے، تو کیا مشکل ہے؟ کیوں نا امید ہو رہے ہو؟ شیطان کیوں دھوکہ دے رہے؟ تو شیطانی دھوکہ کہ بڑا مشکل کام ہے یار، بس چلتے رہو، پلاسٹک ہی ہے وہ کام. تو ایک بزرگ کے مہمان آئے، اس بزرگ نے مہمان کے اکرام کے لیے چائے بنائی، اور چائے بنا کر کے پیالے میں ڈالی، اپنے ہاتھ سے چینی ڈالی اور چمچ رکھ کے سامنے کر دیا. مہمان نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے گون بھر لیا. تو مہمان کہنے لگے حضرت اس میں چینی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بندے خدا چینی ہے میں نے خود ڈالی ہے، چینی بھی ہے چمچ بھی ہے، اور شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو 2 موٹے موٹے ہاتھ بھی دیے. کیا دیے بھائی؟ آپ کے ہاتھ ہیں نا، کٹے ہوئے تو نہیں ہے، فالج تو نہیں ہوا ہے. تو جب چینی بھی ہے چمچ بھی ہے چائے بھی ہے اور 2 موٹے موٹے ہاتھ اللہ نے دیے، تو کچھ تھوڑا بہت کام آپ بھی کرو. کیا کرنا چاہیے بولو بھائی؟ ماشاء اللہ سب کو یاد ہے کہ کر لوں، کیا کر لوں. کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ دعا کرو میں کروں گا انشاءاللہ عید کے بعد کیا کروں گا. کیا کہو کہ یہ کون ہے؟ اللہ کے بندے جب سب کچھ ہے تو بسم اللہ کرو، ڈرنا نہیں. انشاءاللہ گرم چائے انشاءاللہ آپ کو نہیں لگے گی. تو جب یقین کی جگہ دل بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر کے آئے بھی ہو، تو کیا مشکل ہے؟ اتنی سی بات ہے کہ وہاں چینی کی مٹاس چند سیکنڈوں کے لیے چند منٹوں کے لیے ہوتا ہے، تو محنت بھی اتنا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مٹاس ختم ہو گیا. اللہ مجھے آپ کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، وہ مٹاس نصیب فرما دے. 100 سال کی نہیں، 1000 1 لاکھ سال کی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی لیے. اس پر اگر 70 سال بھی لگ جائے تو کیا مشکل ہے؟